السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے ایک عظیم اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا۔ ان میں سے ایک اہم معجزہ آپ کی مقدس لاٹھی تھی، جسے عصائے موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس عصائے مبارک کے معجزات کا ذکر قرآن کریم میں مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس مقدس لاٹھی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی تاریخ اور اس سے جڑے معجزات کا ذکر کریں گے، جس سے یقیناً آپ آج سے پہلے ناواقف ہوں گے۔ دوستو، اس مقدس عصا مبارک کی تاریخ بہت پرانی ہے، جس سے سینکڑوں تاریخی اور عبرتناک واقعات جڑے ہیں جو اہل نظر کو ہدایت اور رہنمائی کا نور عطا کرتے ہیں۔ یہ عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر یعنی 10 ہاتھ لمبا تھا۔ اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ یہ جنت کے درخت پیلوں کی لکڑی سے بنایا گیا تھا، جسے حضرت آدم جنت سے اپنے ساتھ دنیا میں لائے تھے۔ حضرت آدم کی وفات کے بعد یہ مقدس عصا بعد میں آنے والے انبیاء اکرام کو بطور وراثت ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچا، جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جس وقت فرعون مصر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دیا اور ان کی جان کا دشمن ہو گیا، تو آپ ہجرت فرما کر مدین تشریف لے گئے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح فرما دیا۔ آپ 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر ان کی بکریاں چراتے رہے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ یہ عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیں، لہٰذا آپ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر دوبارہ مدین سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے۔ سفر کرتے کرتے آپ مقدس وادی طوا میں پہنچے، جہاں اللہ پاک کے نور کی تجلی ظاہر ہوئی اور آپ کو نبوت کا منصب سونپا گیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ اس طرح سے موجود ہے: اے موسیٰ، یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام بھی ہیں۔ یہاں لفظ دوسرے کاموں کی تعمیر علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نفسی کچھ یوں بیان فرماتے ہیں: آپ اس عصا مبارک کے سہارے چلتے، اسے بات چیت کر کے دل بہلاتے، یہ دن میں درخت بن کر آپ پر سایہ کرتا، رات میں اس کی دونوں شاخیں روشن ہو کر روشنی کا کام دیتی۔ آپ اس سے دشمنوں مثلاً درندوں، سانپوں اور بچھوؤں کو بھگاتے، کنویں سے پانی بھرتے وقت یہ رسی بن جاتا اور دونوں شاخیں ڈول بن جاتی۔ ضرورت کے وقت یہ عصا درخت بن کر حسب خواہش پھل دیتا اور زمین پر گاڑ دینے سے پانی نکل آتا۔ ان سب معجزات میں سے 3 معجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بار بار کیا گیا ہے۔ مثلاً اس عصا مبارک کا اژدہا بن جانا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون مصر کے دربار میں اس کی ہدایت کی غرض سے تشریف لے گئے، تو اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا اور ایک بہت بڑا میلہ لگوایا اور اپنی سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے مقابلے پر لگا دیا۔ اس میلے میں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا۔ ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا، اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا، تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ادھر ادھر دوڑنے لگیں۔ پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کے تمام جادوگر اس کرتب کو دیکھ کر اپنی فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشہ میں بے مست ہو گئے اور تالیاں بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق اس مقدس عصا مبارک کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا، تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت غضبناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نکل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدہ میں گر پڑے اور بلند آواز میں یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس مقدس عصا کا ایک اور معجزہ عصا مبارک کے زیر چشمے جاری ہونے کا تھا۔ دوستو، بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر میں آ کر آباد ہو گئے، اور ملک شام پر قوم مالکہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون مصر دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ قوم مالکہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ سے آزاد کروا لیا جائے۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔
مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم مالکہ کا ایسا خوف سوار ہوا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک کھلے میدان میں بھٹکتے اور گھومتے رہے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان طے میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس کھلے میدان میں بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیری تھی۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہونے لگے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مبارک مارا۔ اس پتھر میں 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے چشمے سے پانی لے کر خود بھی پینے لگے اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ یہ سلسلہ پورے 40 سال تک جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اس مبارک عصائے اور پتھر کے ذریعے وجود میں آیا۔ قرآن کریم نے اس معجزہ کا ذکر سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ دوستو، اس مبارک عصائے کا ایک اور معجزہ اس کی بدولت دریا کا پھٹ جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ تک فرعون کی ہدایت اور رہنمائی کی کوشش کرتے رہے، آیات اور معجزے دکھاتے رہے، مگر اس نے آپ کو قبول نہ کیا اور اس کی شرارت اور سرکشی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ بنی اسرائیل قوم نے چونکہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے مومنین کو سب سے زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات کو مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو اپنی فوج کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے نکل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے، اور بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ لیکن اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دے رہے تھے۔ جب دریا کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا میں مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ نے دریا میں لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا کے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے پاس پہنچا تو اس نے دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور تمام سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن کریم میں سورہ عاشورہ میں موجود ہے۔ دوستو، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس لاٹھی کے ذریعے ظاہر ہونے والے وہ تینوں عظیم و شان معجزات جن کو قرآن کریم نے مختلف الفاظ اور متعدد عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان کیا ہے تاکہ اسے لوگوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا سامان بنا دیں۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر ضرور کیجیے گا۔